ہمارے ساتھ ماہر ماحولیات جناب عافیہ سلام صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ عافیہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. عافیہ صاحبہ بتائیے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, ہمارا کون سا سیکٹر ہے جو مستقبل قریب میں سب سے زیادہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے ہٹ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. اور میں ماہر ماحولیات نہیں ہوں، ماحولیاتی صحافی ہوں. اسی حوالے سے لوگوں سے بات چیت کر کے تھوڑی میرے نالج اپنے آپ کو آگاہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے کئی اثرات ہوں گے پاکستان میں، اور یہ کوئی اس کے لیے اب ہم مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اثرات ہونے شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارے گلیشیئرز ہیں، ہمارے جو شمالی علاقہ جات میں، وہ وہاں پہ تقریباً ہر سال جو ہے وہ گلوف ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ، وہ ہوتے ہیں. پھر ہمارا جو مانسون ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اس کے وقت بدل گیا ہے، اس کا جغرافیہ بدل گیا ہے، بلکہ اس کے دوران جو بارش کا ایک والیوم ہے وہ کہیں زیادہ ہو گیا ہے، جس کے اثرات ہم نے 2022 میں دیکھے. اس سے پہلے بھی ہم 2-3 مرتبہ دیکھ چکے ہوئے ہیں. اچھا، اسی طرح سے سی لیول رائز کا ایک ہمارے پاس ایک پریڈکشن ہے، اس کے اثرات نظر آئیں گے. بڑھتی ہوئی جو کرۂ ارض کی گرمی ہے اس میں ہمارے ملک جو ہے اس میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں گرمی کا. اور اس سے جو ہمارے شہری علاقے ہیں، کیونکہ وہ گنجان آباد بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کانکریٹائزڈ ہیں، اتنا آپ کا وہاں پہ گرین کور نہیں ہے کہ اس کی گرمائش کو وہ کم کر سکیں. وہ مٹیریل ہے آپ کا سیمنٹ ہے، سریا ہے، اس قسم کی چیزوں سے ہمارے جو بلڈنگز ہیں وہ بنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن اس کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں. یہ 3-4 اگر ہم جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے ان پوائنٹس ہی پہ اگر ہم فوکس کریں، حالانکہ ڈیزرٹیفیکیشن یعنی ہماری جو ایک طرح سے جو زرخیز زمین ہے اس کی زرخیزی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے ہمارے پانی کی سیکیورٹی، ہمارے خوراک کی سیکیورٹی، اس کے ساتھ ساتھ گرمائش کی وجہ سے آپ کے ہاں کچھ بیماریوں کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو مچھروں کی افزائش ہوتی ہے گرم اور مرطوب علاقوں میں. تو چونکہ وہ علاقے اب گرمائش بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا اس دفعہ دسمبر کے آخری ہفتے میں کہیں جا کے سردی آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریچر آپ کا 30 تک رہا ہے اب دسمبر کے شروع میں بھی. تو اس قسم کے موسم میں مچھروں کی افزائش بھی ہوتی ہے. ان کی وجہ سے جو آپ کے قوت مدافعت، خاص طور پہ جن علاقوں میں لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ وہاں پہ مچھر ہوں، تو ان کے لوگوں کی قوت مدافعت نہیں ہوتی، اور ہم نت نئے بخار جو ہیں اس سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے. کہاں آپ سے پہلے ملیریا ہوتا تھا، پھر آپ کا ڈینگی آیا، پھر آپ کے چکن گونیا اور مختلف اور تمام چیزیں. اس کے اوپر جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ماحول میں بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کا وہ عالمی ماحولیاتی تبدیلی سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے اپنے رہن سہن یا اس میں جو ماحول کے بگاڑ سے تعلق ہے. وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر کرنا روک دیں تو شاید اس بگاڑ میں کمی آ سکے. تو ہمیں دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا عافیہ صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ لگ تو یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ زراعت کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے. پاکستان ظاہر سی بات ہے ایک زرعی ملک ہے, تو کون سا طریقہ کار ایسا ہے یا کون سے اقدامات ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کو اختیار کر لینے چاہیے؟ دیکھیے بہت صرف زراعت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو زراعت کے ساتھ پانی کا شعبہ بھی جڑا ہوا ہے، بالکل. یہ مت بھولیے. تو ہم پانی کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں، زراعت کے اندر کس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر اس زراعت سے ہم جو پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم انپٹس کیسی ڈالتے ہیں، ہم کیمیکل ڈالتے ہیں، اس پہ پیسٹیسائڈز ڈالتے ہیں، اور وہ پھر ہماری آبی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دریاؤں اور پھر الٹیمیٹلی سمندر تک پہنچتی ہیں، بشمول اس آلودگی کے جو ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، جس میں میونسپل ویسٹ بھی ہے، جس میں پلاسٹک ویسٹ بھی ہے اور کیمیکلز بھی ہیں.
تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کو آپ الگ-الگ باکس کے اندر بند کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور پھر اس کا تعلق آپ کا نہ صرف یہ کہ جو آپ کی دوسری ایک تو انسانوں کی صحت سے ہے، بلکہ آپ کی آبی حیات سے بھی ہے، آپ کی جنگلی حیات جو ہے، جو زمین پہ رہتی ہے، چرند پرند، ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ پورا ایکو سسٹم اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ لینئر نہیں ہے، یہ پورا ہر چیز ایک سرکولر سسٹم ہے، اور اسی سرکولر سسٹم میں اگر کہیں ایک جگہ بگاڑ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسرے سسٹم سے متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی ہے لیے آج کل جو ہم جن مسائل کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو ٹرپل پلانیٹری کرائسس کہا جا رہا ہے، جس میں پولوشن بھی شامل ہے، جس میں بایو ڈائیورسٹی بھی شامل ہے، اور کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے۔